الله أكبر الله أكبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق اللہ العظیم. حاضرین کرام، قرآن مجید کی روشنی میں نفع رسانی، حقوق العباد اور خدمت خلق کی اہمیت کو پیش کیا جا رہا ہے. آپ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی روشنی میں ان حقائق کو سمجھا ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ اپنے بندوں کے حقوق کی رعایت قرآن مجید میں کی ہے. آپ جانتے ہیں کہ انسان انس سے ماخوذ ہے. انسان کو اس لیے انسان کہا جاتا ہے کہ اس میں انسانیت ہوتی ہے، اس کے دل میں انس ہوتا ہے، اس کے دل میں محبت ہوتی ہے. محبت کے بغیر انسان انسان نہیں ہے. یہ رب ذوالجلال کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت جس کے دل میں پیدا کی ہے وہ انسان ہے. انسان اپنے پروردگار کی دی ہوئی اس نعمت کا استعمال کرتا ہے اور ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے. دوستوں سے محبت کرتا ہے، بڑوں سے محبت کرتا ہے، چھوٹوں سے محبت کرتا ہے، اپنی جان پہچان کے احباب سے محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ دیگر مخلوقات سے بھی محبت کرتا ہے. یہ تو ہوئی انسان کی بات. اور جس کے دل میں ایمان ہو، اسلام ہو، نور علی نور، اس کو تو عام انسانوں کے مقابلے میں اور زیادہ محبت اپنے دل میں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ ایک طرف تو وہ انسان ہے، اس میں انس ہے، اور دوسری طرف وہ مسلمان ہے جو دوسروں کو سلامتی پہنچاتا ہے. مسلمان کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے. اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمانوں کو بلکہ دوسرے لوگوں کو، بعض مرتبہ من سلم الناس کا لفظ استعمال کیا حدیث میں، کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو سلامتی پہنچائے من لسانہ ویدہ، اپنی زبان کے ذریعے اور اپنے ہاتھ کے ذریعے. اور مومن امن دینے والا، ایمان رکھنے والا بھی ہے، امن دینے والا بھی ہے. یہ امن سے ماخوذ ہے. مومن و مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کو سلامتی پہنچائے، دوسروں کو امن دے، دوسروں کو نفع پہنچائے، دوسروں کو محبت دے، اپنی ہمدردی کے ذریعے سے دوسروں کا دل جیت لے. یہ مسلمان کی شان ہے.
اور قرآن مجید فرقان حمید ان باتوں کی پوری رعایت کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو، اس پر ایمان رکھنے والوں کو اس بات کی تلقین بار بار کرتا ہے کہ وہ نفع رسانی کا جذبہ دل میں پیدا کریں، مخلوق کی خدمت کریں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں۔ اور جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ ہم سورہ بقرہ کی آیات کی روشنی میں ان حقائق کو سمجھ رہے ہیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، باطل کے ساتھ نہیں، حق دے کر بھیجا ہے۔ حق کے ساتھ آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور اس حق کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں گے آپ اس حیثیت سے کہ آپ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی، بشیروں و نذیروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں اوصاف ہیں کہ پیارے پیغمبر بشارت بھی دیتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں۔ ان لوگوں کو بشارت دیتے ہیں جو اس دنیا میں نیکی کا کام کرتے ہیں، بھلائی کا کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں۔ اس بات کی بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اس بات کا فیصلہ ان کے حق میں کرے گا کہ اللہ ان کو جنت دیں گے۔ اور ڈرانے والے بھی ہیں پیغمبر کہ نذیرہ، ڈراتے ہیں۔ کس کو ڈراتے ہیں؟ ان لوگوں کو ڈراتے ہیں جو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اس بات پر ڈراتے ہیں کہ اس نافرمانی کے نتیجے میں، اس گمراہی کے نتیجے میں، اس ٹیڑھے راستے پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ دے گا، ان کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ یہاں بھی ایک نقطہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں نفع رسانی کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے کہ جب پیغمبر لوگوں کو بشارت دیں گے، نیک لوگوں کو، اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، تو ظاہر ہے کہ لوگ نیکی کی راہ پر آئیں گے، اور جتنے لوگ نیکی پر آئیں گے ان کو نفع ملے گا۔ تو پیغمبر نافع کی حیثیت سے آئے ہیں اس دنیا میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کروڑوں لوگوں کو دوزخ سے بچایا اور کروڑوں لوگوں کو جنت کی راہ بتلائی، اور یہ نفع رسانی ہے۔ دنیا میں ہم سب کو بھی اسی راہ پر چلنا ہے، اور قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے نبی کے ماننے والوں کو اور قرآن مجید کے ماننے والوں کو، اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ دیکھو تمہیں بھی اس دنیا کے اندر اپنے ماتحتوں کی تربیت میں بشیر بھی بننا ہے اور نذیر بھی۔ اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے ماننے والوں کو بشارت بھی دو جب وہ اچھا کام کریں، ان کی حوصلہ افزائی کرو تاکہ اس حوصلہ افزائی کے ذریعے سے ان کے اندر اور اچھے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اور دوسری طرف ان کو ڈراؤ، تنبیہ بھی کرو۔ اور جب تنبیہ کرو گے تو وہ اس سے بچ جائیں گے جو غلط روش اختیار کر رہے ہیں، اور جب غلط روش سے بچیں گے تو جہنم سے بچیں گے، جہنم سے بچیں گے تو ایذا رسانی سے، ایذا سے محفوظ رہیں گے۔ اس لیے یہ بھی نافع بات ہوئی۔ اور بھی دیکھیے آگے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اس وقت کو یاد دلایا ہے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پہلوؤں پر آزمائش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم سب کے سامنے ہے، کٹھن سے کٹھن مراحل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے سامنے آئے۔ نمرود کا مقابلہ، آگ میں ڈالے جانے کا مقابلہ کا معاملہ آیا۔ اللہ اکبر، اپنی بیوی اور اپنے بچے کو بے آب و گیاہ میدان پر چھوڑ کر جانے کا معاملہ آیا۔ سارے مسائل سامنے آئے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے جو مشقتیں برداشت کیں اور اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو پروردگار عالم نے ان کے اس امتحان کا تذکرہ فرمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس وقت کو یاد کرو جبکہ حضرت ابراہیم کی آزمائش کی ان کے پروردگار نے بکلمات، چند کلمات کے ذریعے سے، چند واقعات کے ذریعے سے، چند مسائل کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم نے ان کو پورا کر کے بتلایا۔ قربانی کا معاملہ آیا بیٹے کی،
بیٹے کو ذبح کرنے کی بات آئی، پوری طرح تیار ہو گئے، چھری بھی چلا دی، اللہ اکبر، کامیاب ہو گئے۔ جب حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیے ہوئے تمام امتحانوں میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور اعزاز کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ تمغہ امتیازی عطا فرمایا کہ قال انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ہم آپ کو تمام لوگوں کے لیے امام بناتے ہیں، تمام لوگوں کے لیے امام بناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام ہیں، امامت کا وہ درجہ اعلیٰ حضرت ابراہیم کو ملا، لیکن جب یہ درجہ ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جو جملہ نکلا اس پر آپ غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا قال ومن ذریتی، میری نسلوں میں بھی کوئی امام بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگی، پروردگار آپ نے مجھ کو تو امام بنایا ہے لیکن یہ امامت کا سلسلہ مجھ پر ختم نہ ہو، بلکہ میرے بعد میری اولاد بھی تو ہوگی، میری اولاد میں بھی امام پیدا ہوں، میری جو نسل پیدا ہوگی اس نسل میں بھی قیادت کرنے والے، مذہبی رہنمائی اور رہبری کرنے والے افراد پیدا ہوں، امام پیدا ہوں۔ یہاں میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں نفع رسانی کا جذبہ، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا، لوگوں کی فکر جس کے دل میں دامنگیر ہوتی ہے وہ لوگوں کی نفع کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے اور فکر کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری نسل میں بھی یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، یعنی میرے بعد کے لوگ بھی اس درجے پر فائز ہو جائیں۔ یہ ہے وہ خیر خواہی جس کو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر خواہی ہی دین ہے، الدین النصیحہ۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا دین نام ہے خیر خواہی کا، یعنی دوسروں کی خیر خواہی کرنا، دوسروں کی بھلائی چاہنا۔ اور آج کے اعتبار سے بھی ہر باپ کو اس سے بڑا سبق ملتا ہے، وہ سبق یہ ہے کہ ایک باپ جب کسی اونچے مرتبے پر فائز ہو دین کے اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے دین کا کام لے رہا ہو، اس کے دل میں اس بات کی خواہش ہونی چاہیے کہ اس کی اولاد بھی وہ کام کرے جو کام اس دنیا میں وہ موجودہ حالات میں کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ من ذریتی کہہ کر دعا فرمائی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے بارے میں تمنا کی کہ ان کے بچے بھی موحد زندہ رہیں، اس دنیا کے اندر توحید پر قائم رہیں۔ ویسے ہی آج کے ہر باپ کے دل میں بھی یہ آرزو اور تمنا ہونا چاہیے، اور ایک فطری چیز ہے، انسان کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے اچھا نکلے۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اچھا ہو، اس سے اچھا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بس بعض ان پڑھ ان کی زبان سے یہ بات نکلی، ہم تو پڑھے نہیں مولوی صاحب، ہمارے بچے تو پڑھ لیں، ہم تو جاہل رہے، ہمارے بچے تو پڑھ لیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس سے اچھی نکلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور سبق دے رہے ہیں آنے والے سارے لوگوں کو اس بات کا کہ اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کے بارے میں، اپنے مستقبل کے جو ہونہار ہیں ان کی فکر کی جائے کہ وہ بھی اس راہ راست پر قائم رہیں جس راہ راست پر یہ قائم ہے۔ اور بات دیکھیے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے کعبۃ اللہ کو لوگوں کے رجوع ہونے کا ذریعہ بنایا، کی جگہ بنائی، مثابۃ للناس بنایا، وَأَمْنًا اور مکہ مکرمہ کو امن کا گہوارہ بنایا۔ یہاں بھی سبق حاصل کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ دنیا میں امن قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ مامون جگہوں کو پسند کرتے ہیں، امن کی جگہوں کو پسند کرتے ہیں، امن دینے والوں کو پسند کرتے ہیں، امن و سلامتی کے جو پیکر اور سرچشمہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نگاہ میں وہ بڑے محبوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم جیسی مقدس جگہ کو امن کی جگہ بنایا، اور فطرت انسانی میں امن داخل ہے، شر داخل نہیں ہے، فتنہ داخل نہیں ہے۔ فتنہ ایک خارجی چیز ہے، لیکن
امن اور سلامتی انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ جو لوگ فطرت پر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں انہیں امن کی راہ پر آنا ہوگا، اور اسلام امن کا پیکر ہے، امن کا گہوارہ ہے، امن کا سرچشمہ ہے، امن کا علم بردار ہے۔ اور وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ایک خاص بات بتانا چاہتے ہیں۔ ہم نے عہد لیا، یعنی ہم نے حکم دیا اِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو، جن کے ہاتھوں سے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، کہ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ دیکھو کعبۃ اللہ کو پاک رکھو، میرے گھر کو پاک اور صاف رکھو، کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجدہ یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اس میں خدمت داخل ہے، حاجیوں کی خدمت ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، حضرت اسماعیل کو امام بنایا، نبی بنایا، وقت کے نبی ہیں، لیکن نبی کو خادم بنایا جا رہا ہے اور بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو امام اور ہیں یقیناً، لیکن ایک امام ایک قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، اور اس کو خدمت کرنی ہے لوگوں کی، کہ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک اور صاف رکھو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بڑے آدمی کا خدمت کرنا معیوب بات نہیں ہے، بلکہ اس کی شایان شان ہے۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں خدمت کی ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دور دور سے پتھر لا رہے تھے، رکھ رہے تھے، صحابہ کرام کہہ رہے تھے کہ ہم کریں گے، لیکن اللہ کے رسول نے بنفس نفیس مسجد کی خدمت اور مسجد کی تعمیر میں خود ہی حصہ لیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 پر غور کیجیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ جیسے مقدس شہر کے لیے امن کی دعا کی ہے۔ اس وقت کو یاد کرو، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جبکہ کہا ابراہیم نے، رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے پروردگار اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہزاروں برس پہلے کی ہوئی دعا کا اثر آج بھی موجود ہے کہ حرم کی جگہ امن کی جگہ ہے، سلامتی کی جگہ ہے۔ مختلف رنگوں والے، مختلف زبانوں والے، مختلف مزاج رکھنے والے، مختلف تہذیبوں کے افراد مختلف مقامات سے یہاں جمع ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، مگر سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے، امن ہے، سلامتی ہے۔ یہ دعا ہے حضرت ابراہیم کی، اور یہ امن ہی خدمت خلق کا ذریعہ۔ جہاں امن ہے وہاں امن ہے، امن و سلامتی یہ بنیاد ہوتی ہے روئے زمین پر آرام کے ساتھ، سہولت کے ساتھ زندگی بسر کرنے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا بھی کی ہے مکہ مکرمہ کے لیے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی مکے والوں کے لیے آپ پھل عطا فرمائیے، پھلوں کا رزق اللہ تعالیٰ ان کو دیجیے، ان لوگوں کے لیے جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، آخرت کے دن پر جو ایمان لائے ہیں، اللہ پر جو ایمان لائے ہیں، ان کے لیے اے میرے پروردگار آپ پھلیں عطا کیجیے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، لیکن اس دعا کا نتیجہ آج بھی موجود ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہر جگہ کا موسم، ہر موسم کا پھل اور ہر جگہ کا پھل مکہ مکرمہ میں آپ کو دستیاب رہے گا۔
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. ایسی دعائیں جن دعاؤں سے ملت کا فائدہ ہو، ایسی دعائیں جن دعاؤں سے لوگوں کی بھوک مٹ جائے، پیاس مٹ جائے، لوگوں کو تقویت ملے، یہ ہے وہ وسعت ظرفی جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم میں موجود تھی. آج بھی سورہ بقرہ کی اس آیت سے ہم کو سبق حاصل کرنا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم لوگوں کے حق میں دعا کرتے رہیں، قوم کے حق میں دعا کرتے رہیں. صرف اپنے لیے دعا کر لینا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بنگلہ دے دیجیے، مجھے اچھی بیوی دے دیجیے، مجھے اچھے بچے دے دیجیے، میرے کاروبار کو بڑھا دیجیے، مجھے صحت دیجیے. یہ اکتفا کر لینا اپنی ذات پر کافی نہیں ہے. مسلمان کی شان نبیوں کے اخلاق کو اختیار کرنے میں ہے کہ مومن و مسلمان ویسے ہی دعا کرے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. کتنی پیاری دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. مکے والوں کے حق میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھل عطا کرے، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں فرمایا اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بتانے کیا ہم نے ان کو امن والے حرم میں جگہ نہیں دی کہ جس حرم کی جگہ، جس کعبۃ اللہ کی جگہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر قسم کے پھل اس طرف لوٹ کر آتے ہیں، اس کی جانب آتے ہیں. یہ رزق من لدنا، یہ ہماری طرف سے رزق ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت پیاری دعا فرمائی. یہ ایسی ہی دعائیں ہیں حضرت ابراہیم کی جس سے دنیا کو روشنی ملے، جس سے انسانیت کا فائدہ ہو، جس سے قوموں کو ہدایت ملے، جس سے لوگوں کو جنت مل جائے، جس کا اثر قیامت تک باقی رہے اور صبح قیامت تک اس دعا کا نتیجہ لوگ دیکھ سکے. وہ دعائیں حضرت ابراہیم نے کی. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اے ہمارے پروردگار، ان میں میری نسلوں میں ایک ایسے رسول کو آپ بھیجئے، مبعوث فرمائیے، جس نبی کی شان یہ ہو کہ یتلو علیہم آیاتک، جو نبی اس قوم کے سامنے، آنے والی ملت کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کر سکے، کلام الہی کو پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنا سکے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے سکے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو صاف کر سکے نفرت سے، بغض سے، عداوت سے، کفر سے، نفاق سے، شرک سے، نافرمانی سے ان کے دلوں کو پاک اور صاف کر سکے. یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے خاندان سے حضرت اسماعیل کی نسلوں میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا، جس نبی نے اس دنیا میں آیات الہی کی تلاوت کی اور لوگوں میں کتاب الہی کی تعلیم ان کو دی اور حکمت کی باتیں بیان کی اور لوگوں کے دلوں کو کفر سے پاک کیا، شرک سے پاک کر دیا، نفاق سے پاک کر دیا، بغض، عداوت، کینے اور دشمنی سے ان کے دلوں کو پاک کر دیا، حسد کی بیماری سے ان کو محفوظ کر دیا. وہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. لیکن میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں، جو سبق اس دعا سے ہم کو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ امت محمدیہ ان دعاؤں سے یہ سبق حاصل کرے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وسعت ظرفی کے ساتھ اس طرح بڑی دعائیں کی ہیں، آج بھی ہمیں اپنی نسلوں کے حق میں اور موجودہ لوگوں کے حق میں کھلے دل کے ساتھ دعا دینا چاہیے. آج ہم دعا میں بھی بخل کرتے ہیں. وہ دعا میں بخل حسد کی وجہ سے ہے کہ ہمارے سامنے کوئی دوسرا آگے بڑھ نہ پائے. مومن کی شان یہ ہونی چاہیے
کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان موجود ہیں ان مسلمانوں کی سربلندی کے لیے دعا کریں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی رنگ کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی علاقے کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی زبان کے بولنے والا کیوں نہ ہو، لیکن ہر ایک کے لیے دعا کرنا، امیر کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی، چھوٹے کے لیے بھی، بڑے کے لیے بھی، پوری قوم کے لیے دعا کریں۔ یہ نظریہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جس ایک دعا نے قیامت تک کی ہدایت کے اسباب پیدا کر دیا ہوں، ویسے ہی آج امت مسلمہ کے اندر دعا کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ یہ دعا بھی خدمت خلق میں داخل ہے۔ نفع رسانی کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ مسلمان اپنی زندگی میں جب اللہ کے روبرو اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے فریاد رسی کے لیے، اللہ سے بھیک مانگنے کے لیے، اور جہاں وہ اپنے لیے مانگے وہیں وہ قوم کے لیے مانگے، قوم کی مغفرت کے لیے مانگے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا مانگے، اپنے پڑوسیوں کے حق میں دعا مانگے، اپنے متعلقین کے حق میں دعا مانگے، اپنے دوست و احباب کے حق میں دعا مانگے، اپنے مہمان اور اپنے میزبان اور اپنے رشتہ داروں کے حق میں دعا مانگے، سب کے لیے دعا مانگے۔ اپنے دل کو وسیع رکھنا چاہیے، اپنے دل کو کشادہ رکھنا چاہیے۔ یہ ہے وہ اسباق جو قرآن مجید کی آیات سے ہم سب کو اس پہلو سے ملتے ہیں کہ ایک مومن اور مسلمان کے دل میں نفع رسانی کا، حقوق العباد کا اور خدمت خلق کا کس قدر جذبہ ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو افراد ہیں ان کا کتنا بڑا درجہ ہے، ان کو نافع بنایا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، یعنی لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کی گئی ہے یہ مخلوق، یہ امت لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ جذبہ نفع رسانی ہے، اور یہ امت محمدیہ اس کا بہت اونچا مقام ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر اقوام کے مقابلے میں ایک امتیازی شکل دے کر اس امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ گزشتہ امتیں ہیں، یہودی بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، کسی میں افراد تھا، کسی میں تفرید تھی، اعتدال والی امتیں نہیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو امت وسط بنایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 پر غور کیجیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، اعتدال والی امت بنایا ہے، ایک دم افراط بھی نہیں اور ایک دم تفریط بھی نہیں، بالکل درمیانی امت۔ جس امت میں اعتدال ہے، میانہ روی جس امت کے اندر ہے، یہ امت محمدیہ ہے۔ کیوں امت وسط بنایا ہے؟ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ یہ امت موجودہ افراد ہی کے لیے نافع نہیں ہے، بلکہ اس امت کو اللہ نے گزری ہوئی قوموں کے لیے بھی نافع بنایا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم دنیا جہاں کے سارے لوگوں پر شہید یعنی گواہ بن جاؤ۔ چنانچہ امت محمدیہ سابقہ اقوام کی، گزری ہوئی قوموں کی کل قیامت کے دن گواہی دیں گی، ان کے نیک ہونے کی، ان کے اچھے ہونے کی گواہی دیں گی۔ اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، اور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت محمدیہ کی گواہی دیں گے، شہید بنیں گے۔ اللہ کرے کہ کل قیامت کے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کی گواہی دیں، ہمارے اسلام کی گواہی دیں سرکار، ہمارے نیک اور متقی اور پرہیزگار اور صالح اور صابر اور صدیق اور نیکوکار اور متقی اور متوکل ہونے کی گواہی کل قیامت کے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیں۔ سورہ بقرہ کی آیات میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔
آیت نمبر 144 144 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات بتائی ہے اس پس منظر میں جب کہ تحویل قبلہ ہوا تھا۔ ابتدائی اسلام میں بیت المقدس کی جانب رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے، اور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس بات کی خواہش تھی کہ چونکہ کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل نے تعمیر کیا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم کی طرف نسبت کی وجہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس بات کی خواہش ہوتی تھی کہ قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے پیارے پیغمبر کی مرضی کے مطابق حکم دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں، آیت نمبر 144 144 میں فرمایا سورہ بقرہ کی، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے اس بھیک کے مانگنے میں، اس بات کے مانگنے میں کہ قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا جائے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، پس ہم آپ کے قبلے کو موڑ دیں گے اس جانب جس جانب آپ کی رضا ہے، ترضاہا جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، اے پیغمبر آپ نماز کی حالت میں ہیں، اسی حالت میں آپ اپنا چہرہ موڑ لیجیے۔ کس کی جانب؟ مسجد حرام کی جانب، بیت المقدس کی جانب سے ہٹ کر اب آپ جب بھی اس کے بعد آپ اور آپ کی قوم نماز ادا کرے گی وہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے۔ چنانچہ آج بھی جتنے لوگ دنیا جہاں کے ملکوں میں رہنے والے سارے مسلمان ایک اللہ کی جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں میں کیا بتانا چاہتا ہوں، جس میں نفع رسانی کا جذبہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اختیار کرنے کی تاکید ہم کو مل سکتی ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر ہم آپ کی مرضی کے مطابق، آپ کی دلجوئی کے لیے آپ کا رخ موڑتے ہیں کعبۃ اللہ کی طرف۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب بندوں کے دلوں کی خوشنودی کو دیکھتے ہیں، ان کی دلجوئی چاہتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر بھی زندگی کے بہت سے معاملات میں بعض مرتبہ ہمیں اس کا پورا لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی دلجوئی کے لیے کچھ کام کرے، بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی دلجوئی کے لیے کام کرے۔ اللہ کے اخلاق ہیں یہ، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو کہ اللہ اپنے نبی کی دلجوئی کے لیے قبلے کو بدل دیا، تحویل قبلہ کر لیا۔ اگر شاگرد کی دلجوئی کے لیے استاد کچھ کام کرے، استاد کی دلجوئی کے لیے شاگرد کوئی ایسی تدبیر اختیار کرے، یہ سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس آیت سے اس بات کا سبق حاصل کریں کہ ہم دوسروں کے دلوں کو جیت لیں، دوسروں کے دل کو خوش کریں۔ خوش کرنے کے لیے صرف پیسے ہی ضروری نہیں ہیں، خوش کرنے کے لیے صرف تحفہ تحائف دینا ہی ضروری نہیں ہے۔ تحفے تحائف سے بھی محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تحادو تحابو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدیہ دو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہو اور ایک دوسرے سے محبت پیدا کرتے رہو۔ ہدیہ دینا، ویسے ہی سلام کرنا ہے، خوش دلی کے ساتھ سلام کرنا، دوسروں کے دلوں کو خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ کوئی ایسا عمل کر لیا اور بتلایا کہ دیکھیے میں نے آپ کی خوشی کے لیے، آپ کی دلجوئی کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، آپ کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ آپ خوش ہو جائیں، یہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ اور دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نافع ہیں،
النافع الضار، اللہ تعالیٰ کے اندر دونوں چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نافع بھی ہے، اللہ تعالیٰ ضار بھی ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نفع پہنچا دیتے ہیں، کسی کو ضرر میں ڈالتے ہیں، وہ خود قادر مطلق اور مختار کل ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر احکامات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پابند ہو کسی کے حکم کے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر سکتے ہیں اور یہ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ مختار کل اور قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی قدرت اور طاقت رکھتے ہیں، مختار کل ہے، لیکن احکامات بندوں پر ہیں۔ بندوں کا کام یہ ہے کہ بندے صرف نفع پہنچائیں، تکلیف نہ پہنچائیں، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ چاہے جس کو چاہے تکلیف پہنچا دے، جس کو چاہے نفع دے دیں، وہ ضار بھی ہے نافع بھی ہے۔ وہ جس کو چاہے بیماری میں مبتلا کر دے، جس کو چاہے صحت دے دے، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے نفع دے، جس کو چاہے نقصان پہنچا دیں، وہ مختار کل ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں اور نہ پوچھ سکے گا۔ معمولی دکاندار اگر اپنے رکھی ہوئی دکان کی چیزوں میں سے کسی چیز کو پھینک دیتا ہے، کسی چیز کو رکھتا ہے، سامنے والا پوچھ نہیں سکتا، قانونی اعتبار سے شرعاً بھی نہیں پوچھ سکتا، اس کو کیا اختیار ہے؟ ویسے ہی اللہ کو کون؟ اللہ تعالیٰ مالک السماوات والارض ہیں، آسمان و زمین کے خالق اور مالک اور رب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، دن اور رات کے مالک ہیں، سورج اور چاند کے مالک ہیں، ستاروں کے مالک ہیں، سمندروں کے مالک ہیں، پہاڑوں کے مالک ہیں، آب و ہوا کے مالک ہیں، ہر چیز کی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ مختار کل ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ نفع پہنچاتے ہیں، کم ضرر پہنچاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اور اس کی رحمانیت، اس کی مہربانی اس کے غصے پر بھاری ہے۔ پروردگار عالم کی صفت یہ ہے کہ وہ زیادہ رحم کرتے ہیں، زیادہ نفع پہنچاتے ہیں، کم ضرر پہنچاتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اس آیت میں جو بات بتائی ہے اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے وہ بتانا چاہ رہا تھا۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے بدلنے میں، اور پھر والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بما ینفع الناس، جس سے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ کشتی لوگوں کو لے کر ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچاتی ہے، ان کے ساز و سامان کو ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک پہنچاتی ہیں کشتیاں۔ ان کشتیوں کو اللہ نے نفع کا ذریعہ بنایا، تو نافع کون ہوئے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نفع پہنچانے والے ہیں تو اللہ کے بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کے اختیار، اللہ کے اخلاق کو اختیار کرتے ہوئے لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ یہ نفع رسانی کہتے ہیں اس کو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفع رساں تھے، نفع پہنچاتے تھے لوگوں کو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی حقیقت کو سمجھایا ہے کہ اصل نیکی کیا ہے۔ بعض مرتبہ لوگ بعض مخصوص قسم کے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی اصل نیکی ہے، اور جبکہ اس سے بڑھ کر نیکی، اس سے زیادہ اصل نیکی کچھ اور ہوتی ہے، اور وہ اس کو اصل دین نہیں سمجھتے، اصل نیکی نہیں سمجھتے۔ بعض مرتبہ بعض لوگ صرف نماز کی پابندی کو دین سمجھتے ہیں، روزے کی پابندی کر لے دین سمجھتے ہیں، معاملات میں بالکل گول، معاشرتی زندگی میں بالکل زیرو، اخلاق میں بالکل پیدل، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں۔ دینداری صرف نماز میں نہیں ہے، نماز دین میں داخل ہے، لیکن پوری دینداری نماز میں نہیں ہے۔ نماز دین کا ستون یقیناً، مگر پوری عمارت نہیں ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ نماز دین کی پوری عمارت ہے۔ دین 5 زمروں میں بٹا ہوا ہے: عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت۔ ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے دین۔ اگر کوئی شخص صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کو مان لے، اللہ کی کتابوں کو تسلیم کر لے، فرشتوں کو مان لے، آخرت کو تسلیم کر لے، تقدیر کو مان لے، اور یہ کہے کہ میں پکا مسلمان ہو گیا، پکا مومن ہو گیا، نہیں، اس نے دین کے ایک چیز کو اختیار کیا ہے، وہ بنیاد ہے یقیناً۔
صرف بنیاد سے مکان نہیں بن جاتا. یہ بنیاد ہے عقائد. پھر اس کے بعد عبادات ہیں کہ آدمی نماز بھی پڑھے, 5 وقتہ نماز بھی پڑھے, جمعہ اور عیدین بھی پڑھے, رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے, حج کا فریضہ بھی ادا کرے, قربانی بھی کرے, وغیرہ وغیرہ. یہ عبادات ہے. اس کے بعد ہے اخلاق. یہ تیسری چیز ہے کہ آدمی کے اندر اخلاق ہوں, نرمی ہو, غمخواری ہو, ہمدردی ہو, سچائی ہو, امانت داری ہو, وعدہ وفائی ہو, رواداری ہو, ایثار ہو, دردمندی ہو, محبت ہو, الفت ہو, تواضع ہو, عاجزی ہو, انکساری ہو, سخاوت ہو, فیاضی ہو. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق اخلاق سے ہے. اور اس کے بعد ہے معاملات. معاملات آدمی کا لین دین ہے, ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. قرض کا لینا ہوتا ہے, قرض کا دینا ہوتا ہے, امانت کا رکھنا ہوتا ہے, امانت کا دینا ہوتا ہے. لوگوں کے ساتھ برتاؤ, معاشرتی زندگی, معاشرت ہے. میاں بیوی کے درمیان کی زندگی, ماں باپ اور بچوں کے درمیان والا معاملہ, استاد اور شاگرد کے درمیان والا معاملہ, بڑے اور چھوٹے کا معاملہ, رشتہ داریوں کا معاملہ, پڑوسیوں کے ساتھ رہنے کا معاملہ. یہ معاشرتی زندگی, اسلامی تہذیب اور تمدن جو پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کی روشنی میں, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل نیکی کیا ہے وہ بتائی ہے, یہ اس پس منظر میں بتائی گئی ہے جب تحویل قبلہ ہوا تھا, جس کا تذکرہ ابھی میں نے کیا تھا. قبلے کی تحویل ہوئی, قبلہ بدلا گیا, بیت المقدس کے بجائے بیت الحرام قبلہ ہو گیا. تو لوگوں میں یہی چرچے تھے کہ قبلے کی تبدیلی ہو گئی, قبلے کی تبدیلی ہو گئی. لوگوں کا رخ زیادہ اسی جانب تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رخ کو موڑا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی جانب کر لو یا مغرب کی جانب کر لو. یہ اصل نیکی نہیں ہے. یہ تو ایک طریقہ ہے, کچھ آداب ہیں, کچھ اصول ہیں, ہدایتیں ہیں, لیکن اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 آپ بار بار پڑھیے, اور اصل نیکی کی طرف مائل ہونے کا رجحان یقیناً آپ کے اور ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوگا کہ اصل نیکی کیا ہے. فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ, لیکن اصل نیکی یہ ہے, کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے, آخرت کے دن پر ایمان لائے, اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے پیدا کیے ہیں ان فرشتوں پر ایمان لائے, اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابوں کا نزول کیا ہے ان کتابوں پر ایمان لائے, اور اللہ نے جن نبیوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں مبعوث کیا ہے ان تمام نبیوں پر ایمان لائے. ایمان ہو گیا. لیکن ایمان کے بعد پھر اصل نیکی کی فہرست کیا ہے؟ فرمایا اصل نیکی ایمان کے بعد پریکٹیکل زندگی میں, عملی زندگی میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ, کہ مال دے موجود محبت کے, مال کی محبت ہونے کے باوجود اس مال کو دے. کس کو دے؟ ذوی القربہ, رشتہ داروں کو دے. ان رشتہ داروں میں جو غریب ہیں, محتاج ہیں, تنگ دست ہیں, ضرورت مند ہیں, پریشان حال ہیں, مسکین ہیں, بیوائیں ہیں, مطلقہ ہیں, مجبور ہیں, بے بس ہیں, لاچار ہیں, عاجز ہیں, ان کو دے. والیتامى, اور یتیموں کو دے. والمساکین, اور مسکینوں کو دے. وابن السبیل, اور پریشان حال مسافر جب کبھی پریشان ہو جاتے ہیں, راہ بھٹک جاتے ہیں, یا سفر ہی کے دوران ان کا مال کھینچ لیا جاتا ہے, یا چوری ہو جاتا ہے, یا غائب ہو جاتا ہے. والسائلین, اور مانگنے والوں کو دے. وفی الرقاب, اور گردن چھڑانے میں, جو ناحق طور پر جن کو قید میں رکھا گیا ہے ان کی آزادی کی فکر میں اپنا مال خرچ کیا جائے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ, اور نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ دے. حقوق اللہ آ رہے ہیں. اب
ایمان کے بعد اصل نیکی کی جب فہرست بیان کی گئی ہے اس میں اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے جس اصل نیکی کی طرف لوگوں کے دلوں کو موڑا گیا ہے وہ کیا ہے کہ اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے، رشتہ داروں کو دیا جائے. سب سے پہلے رشتہ دار، اس کے بعد یتامہ، اس کے بعد مساکین، پھر اس کے بعد ابن سبیل مسافرین، اس کے بعد سائل، اس کے بعد قیدی. ایک ترتیب اللہ تعالیٰ نے بیان کی. یہاں سب سے پہلے رشتہ داروں کا حکم دیا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدمت خلق، نفع رسانی، لوگوں کے حقوق کی کس قدر اہمیت ہے قرآن مجید کی نگاہ میں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کو آپ بار بار پڑھیں، اور میرا جی چاہتا ہے کہ اس کو پڑھ کر اپنے رخ کو تبدیل کریں. بعض مرتبہ ہم صرف نماز اور روزے ہی میں رہ جاتے ہیں اور زندگی بھر اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ذہنوں میں یہ بات سوار کر لیتے ہیں کہ ہم نے دین کو مکمل کر لیا. نہیں، دین کی تکمیل حقوق اللہ اور حقوق العباد سے ہوتی ہے. آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے بتاتا جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ بہت طویل رہے گا. آپ کو بتاتے جائیں گے کہ قرآن مجید نے کس قدر خدمت خلق کو، نفع رسانی کو اور حقوق العباد کو کس قدر محتم بالشان انداز میں بیان کیا ہے. سب سے پہلے اپنے مال کو دینا، ایمان کے بعد اپنے مال کو خرچ کرنا اصل نیکی، اور صحیح راہ پر خرچ کرنا. کس پر خرچ کرنا؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں پر. اور رشتہ داروں میں کون؟ رشتہ داروں میں تو سب سے پہلے ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، سگے بھائی بہن ہیں. اگر وہ واقعی تنگ دست ہیں، ضرورت مند ہیں، ہمارے مال کے محتاج ہیں، پہلے ہمیں ان پر خرچ کرنا پڑے گا. اور ماں باپ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ماں باپ کے سلسلے میں بڑی تاکید فرمائی ہے. سورہ بنی اسرائیل پر، اس کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ اکبر. ایک لفظ ماں باپ کی محبتوں کو بٹھاتا ہے، ماں باپ کی عظمتوں کو دلوں میں بٹھاتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے کی تلقین. ان آیات کا ایک لفظ تلقین کرتا ہے، باور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے بڑھاپے کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنی بھرپور اور طاقت والی جوانی کی توانائی کو اس طرح استعمال مت کرو کہ ان کو اف کہو، گالی دو. اف بھی مت کہو. گالی دینا تو دور کی بات ہے، مارنا تو دور کی بات ہے، طاقت آزمائی کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ان ماں باپ کو تم اف بھی مت کہو. ولا تنہرہما، ان کو چھڑکی بھی مت دو. بلکہ اسلوب بیان کیا گیا ہے، طریقہ کیا ہے ماں باپ سے بات کرنے کا. وقل لہما قولا کریما، اور ان سے تم قول کریم، نرم کرم والی بات کرو، رحم والی بات کرو، نرم گفتگو ان کے ساتھ کیا کرو. تم جب بچپن میں تھے، کمزوری کے عالم میں تھے، خود اٹھ نہیں سکتے تھے، تمہارے ماں باپ طاقت میں تھے، توانائی میں تھے، ماں نے پالا پوسا، باپ نے اٹھایا بٹھایا، چلنا سکھایا، بولنا سکھایا. تمہاری جو ضد تھی اس کو اس نے برداشت کیا. تم نے جو تکلیف پہنچائی اس کا اس نے کوئی رد عمل اختیار نہیں، کوئی ری ایکشن نہیں تھا، وہ برداشت کرتا تھا. آج وہ وقت آیا ہے، اللہ نے تیری آزمائش اب کرنے کا ارادہ گویا کیا ہے کہ تیری اب جوانی بھرپور جوانی ہے، تو طاقت کے نرغے میں کہیں اپنے کمزور ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک نہ کرے جو ناروا ہو. اسی لیے اب تجھے سمجھنا چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. تم اپنے بازوؤں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے نرم کر دو.
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے پروردگار سے یہ دعا کرو کہ اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ پر آپ ایسے ہی رحم فرمائیے جیسے کہ ان ماں باپ نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ فضائل ماں باپ کے اور ان کی عظمت، ان کی خدمت، ان کے ساتھ سلوک، احادیث بھرپور ہے، پھر کسی وقت ہم بتائیں گے۔ میں یہاں صرف ذوی القربا کے ضمن میں بتا رہا تھا، اپنے بھائی اور بہنوں کی طرف رخ کرنا، اپنے بھائی بہنوں کی حالت پر ترس کھانا، ان کی امداد کرنا، ان کی مجبوری اور ان کی بے بسی کے موقع پر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان پر اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، انہیں دینا چاہیے۔ ان کی مغموم آنکھوں کو دیکھ کر اپنے دل کی سختی کو دور کیے بغیر رہ جانا، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ درندہ پن صفت ہے۔ ذوی القربا، مال دینا رشتہ داروں کو، والیتاما، اور پھر اس کے بعد یتیموں کو دینا، پھر اس کے بعد مسکینوں کو دینا۔ آج ہم اپنا مال زیادہ سے زیادہ اپنے ہم پلہ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے لیول سے بڑھ کر جو لوگ ہوتے ہیں ان پر خرچ کرتے ہیں۔ دعوتوں میں دیکھیے ہم کس کو دعوت دے رہے ہیں، کس کو کھلا رہے ہیں؟ پیٹ بھروں کو کھلا رہے ہیں، اچھے اچھے سیٹھیا لوگوں کو کھلا رہے ہیں، پیٹ بھرے لوگوں کو کھلا رہے ہیں۔ بھوکا بھوک سے مر رہا ہے اور یہ ڈکار لے رہا ہے، یہ کھا کر پریشان ہے کہ ہاضمہ کیسے ہو، اور وہ بھوک کی وجہ سے پریشان ہے۔ مسکینوں کو کھلانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا۔ جب پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا تھا؟ افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ۔ مدینے کا جو معاشرہ قائم کیا تھا، ہمدردی اور غمخواری، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم، ایک دوسرے کو سلام کرنے کا کہ سلام کو پھیلاؤ، افشوا السلام، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، دوست و احباب کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، بیواؤں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، مہمانوں کو کھانا کھلاؤ۔ صلوا الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، حسن سلوک کرو، آؤ جاؤ بلاؤ کھلاؤ، حدود اسلامی میں رہ کر ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرو۔ 3 چیزیں بیان کی، سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور چوتھی چیز فرمائی صلو باللیل، رات کے وقت میں نماز پڑھو جبکہ والناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہوں، لوگ میٹھی نیند سو رہے ہیں اور تم کھڑو اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو۔ تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو میں یہ بتا رہا تھا اصل نیکی کی طرف سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کی روشنی میں کہ اصل نیکی ایمان کے بعد کیا ہے کہ آدمی اپنا محبوب مال خرچ کرے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر اور قیدیوں پر۔ بعض مرتبہ مسافر ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، حقیقی پریشان، ورنہ تو آج کل وہ بھی ایک دھندا بن گیا ہے۔ بہت سے مسافر برسوں سے ایک ہی مقام کا نام بول رہے ہیں کہ ہم فلان جگہ جانا ہے، ہم فلان جگہ جا رہے ہیں، ابھی تک نہیں گئے۔ وہ بھی ایک پیشہ بنا لیا گیا، لیکن حقیقی طور پر جو واقعی اپنے وطن سے نکل جاتے ہیں، دور مقام پر پہنچ جاتے ہیں، ان کا ساز و سامان گم ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، مس ہو جاتا ہے، ایسے وقت میں ان کو اپنے منزل تک پہنچنا ہوتا ہے۔ تھوڑی سی تحقیق کے بعد ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان کو ان کے مقام تک پہنچا دیں، اس پر اپنا مال خرچ کریں، اپنی زکوٰۃ بھی ان پر خرچ کر سکتے ہیں ہم۔ اور مانگنے والوں پر، مانگنے والا طبقہ بھی آج کل پیشہ ور ہو گیا، بہت سا سگنلوں پر، چوراہوں پر، مسجدوں میں پیشے کے طور پر مانگنے والے لوگ ضرورت سے جو زیادہ مانگتے ہیں بھیک، ایسے لوگوں پر خرچ کرنے کے بجائے واقعی جو سائل ہیں، جو واقعتاً ضرورت کے بقدر مانگتے ہیں، ان کو ان کی ضرورت کے بقدر دے دینا۔ وہ پھر رقاب اور گردن چھڑانے میں جو واقعی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو بھی اپنا مال دیں، اپنا مال ان پر بھی خرچ کریں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا حقوق العباد کے بعد، ایمان کے بعد حقوق العباد، حقوق العباد کے بعد اللہ نے فرمایا وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرے، وہ آت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دے، اور پھر والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ لوگ جو اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں، جب وہ عہد کرتے ہیں
والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور مشکلات میں، تنگ دستی میں، مصائب میں، ناگہانی حالات جب آتے ہیں تو صبر کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ جو اصل نیکی پر قائم ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اولئک هم المتقون، اور ایسے ہی لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ بہرحال ہم قرآن مجید کی روشنی میں خدمت خلق کو سمجھ رہے ہیں، حقوق العباد کو سمجھ رہے ہیں، نفع رسانی کے جذبے کو سمجھ رہے ہیں، اور قرآن اشاروں کو جو قرآن مجید میں اشارے دیے گئے ہیں جس جانب، اس کو ہم سمجھتے رہے ہیں۔ الحمدللہ اسی پہلو پر، اسی قبیل میں صفا بیت المال کے کام الحمدللہ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں ہو رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر لوگ ہمارے اس پیغام کو سمجھیں کہ انسانیت کی بنیاد پر مخلوق کی خدمت کی جائے۔ نفع رسانی صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، نفع رسانی صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں، نفع رسانی جہاں اپنے بچوں کو ہم نفع پہنچاتے ہیں، اپنے باپ کو جہاں نفع پہنچاتے ہیں، اپنی ماں کو جہاں نفع پہنچاتے ہیں، اپنی بیوی اور بچوں کو جیسے نفع پہنچاتے ہیں، وہیں اس نفع رسانی کا میدان بہت وسیع ہے۔ اپنے پڑوسیوں کو بھی نفع پہنچائیں، اپنے مہمانوں کو بھی نفع پہنچائیں، اپنے دوست و احباب کو بھی نفع پہنچائیں، اپنے مسلم برادری کے لوگوں کو بھی نفع پہنچائیں، یہاں تک کہ اسلام اس قدر کشادہ ذہن والا مذہب ہے جس نے اپنے نہ ماننے والوں پر بھی احسان کرنے کا، ان کے ساتھ انسانی حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سب کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ اسلام اس بات کی تلقین کرتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اچھا برتاؤ، اپنے اخلاق ان تک پہنچ جائیں، ہم ان سے اچھی بات کریں، خندہ دلی سے بات کریں، خندہ پیشانی سے بات کریں، دل جوئی سے بات کریں، ان کے ساتھ اچھی بات کریں۔ کفر سے نفرت ہے، کافر سے نفرت نہیں ہے، شرک سے نفرت ہے، مشرک سے نفرت نہیں ہے۔ شرک ہمیشہ شرک رہے گا، ضروری نہیں ہے کہ مشرک ہمیشہ مشرک رہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے کر ایمان کی طرف لا سکتے ہیں جب مومن سچے مومن بن جائیں اور وہ اونچے اخلاق اختیار کریں، جن اونچے اخلاق کو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی ہم سب کے سامنے ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، جن یہودیوں نے سرکار کو نقصان پہنچایا، ایذائیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کی، سازشیں کی، اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ بھی احسان کیا۔ جن منافقوں نے مدینے کے ماحول میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تھی، ذہنی تکلیف پہنچائی تھی، ان منافقوں کے ساتھ بھی آپ نے احسان کیا۔ منافقوں کے سردار کو اس کی موت پر سرکار نے اپنے جسم کا کپڑا اور کرتا نکال کر دیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی احسان ہو سکتا ہے؟ یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشرک بڑھیا کو، جس بڑھیا نے سرکار کو مسلسل پیارے پیغمبر کو اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے کچرا ڈالا تھا اور ڈالتی رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ اپنے اس سلسلے کو بند کر چکی ہے، نظر نہیں آ رہی ہے، اللہ کے رسول نے پڑوسیوں سے پوچھا کہ اس بوڑھی کا کیا حال ہے جو میرے اوپر ہمیشہ کچرا ڈالتی تھی؟ کہا گیا کہ وہ بیمار ہے۔ اللہ کے رسول پر درود ہو، سلام ہو، سرکار اس کے گھر پہنچتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں اور اس کی عیادت کرتے ہیں، اس کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اس سے حال دریافت کرتے ہیں کہ بڑی بھی کیا حال ہے تمہارا؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہی ہے وہ تعلیمات جن تعلیمات کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیے۔ صفا بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ نے اس کام کو ابھارا ہے۔ حیدرآباد کی سرزمین سے یہ کام شروع ہوا اور آج الحمدللہ ہندوستان کی 8-9 ریاستوں میں یہ کام چل رہا ہے، 50 سے زیادہ شاخیں اس کی قائم ہو چکی ہیں، اور الحمدللہ آپ اس کی تفصیلات کو safabaitulmal.com میں ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرح غریب بیماروں کا علاج مفت کیا جاتا ہے، بیواؤں میں وظائف تقسیم کیے جاتے ہیں، کینسر فنڈ میں مدد کی جاتی ہے، خدام دین کی امداد کی جاتی ہے، اور صفا شریعت ہیلپ لائن کے ذریعے سے اسلامی معلومات فراہم کیے جاتے ہیں، مسجدوں کی تعمیر کا سلسلہ ہے، بورویل کی تنصیب کا معاملہ ہے، رمضان مبارک میں راشن تقسیم کیے جانے کا مسئلہ ہے، اور موسم گرما میں پانی میں دواخانوں میں بیماروں اور تیمارداروں کو پانی پلانے کا مسئلہ ہے۔ یہ سارے کام صفا بیت المال انجام دیتا ہے، اور جو لوگ اس پیغام کو سن رہے ہیں ان تک یہ میسج اور ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس بات کا عہد کریں کہ وہ لوگوں کو نفع پہنچائیں گے،
وہ اپنے دل میں یہ داعیہ پیدا کریں کہ ہم سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور ہر ایک کو ہم سے نفع ملے گا۔ اگر یہ جذبہ دروں دلوں میں زندہ رہے گا تو یہ دنیا جنت نما دنیا بنے گی۔ اس دنیا میں ظلم ختم ہوگا اور امن عام ہو جائے گا، قتل و غارت گیری ختم ہو جائے گی اور انصاف کا ماحول پیدا ہوگا، سختی ختم ہو جائے گی، نرم دلی کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔